بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1489 ہے اور آج سورۃ الشعراء کی 7 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 185 تا 191۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 7 آیتوں کی تلاوت کرتے ہی لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا انما انت من المسحرین وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبین فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقین قال ربي اعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قالوا انہوں نے کہا، انما انت یقیناً تو، من المسحرین سحر زدہ لوگوں میں سے ہے، وما انت اور تو نہیں ہے کچھ اور، الا بشر مگر بشر، مثلنا ہم ہی جیسا، وان نظنک اور بلا شبہ ہم تجھے گمان کرتے ہیں، لمن الکاذبین البتہ جھوٹوں میں سے، فاسقط چنانچہ تو گرا دے علینا ہم پر، کسفن ایک ٹکڑا، من السماء آسمان سے، ان کنت اگر تو ہے، من الصادقین سچوں میں سے۔ قال حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، ربی میرا رب اعلم خوب جانتا ہے، بما اس کو جو تعملون تم عمل کرتے ہو، فکذبوہ چنانچہ انہوں نے اسے جھٹلایا، فاخذہم تو پکڑ لیا ان کو، عذاب یوم الظلہ سائے والے دن کے عذاب نے، انہو بلا شبہ وہ، کان عذاب تھا، یوم عظیم ایک بڑے دن کا، ان فی ذالک بلا شبہ اس میں لآیا البتہ عظیم نشانی ہے، وما کانا اور نہیں تھے، اکثرہم ان کے اکثر، مؤمنین ایمان لانے والے، وإن اور بلا شبہ ربک آپ کا رب، لہو البتہ وہ ہے، العزیز نہایت غالب، الرحیم بہت رحم کرنے والا۔ ترجمہ یوں ہے، وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ اور تم اور کچھ نہیں ہمارے جیسے آدمی ہو، اور ہمارا خیال یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو، اگر سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا کر گراؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ کام جو تم کرتے ہو میرا رب اس سے خوب واقف ہے، تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، بس صاحبان کے عذاب نے ان کو آ پکڑا، بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا، اس میں یقیناً نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا رب تو غالب اور مہربان ہے۔ ان 7 آیتوں میں 11 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، قوم شعیب نے کہا کہ تم پر تو جادو کر دیا گیا ہے۔ دوسری بات، تم کچھ اور نہیں ہمارے جیسے آدمی ہو۔ تیسری بات، ہمارا خیال یہ ہے کہ تم تو جھوٹے ہو۔ چوتھی بات، اگر سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا کر گرا دو۔ پانچویں بات، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ وہ کام جو تم کرتے ہو میرا رب اس سے خوب واقف ہے۔ چھٹی بات، لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا۔ ساتویں بات، بس صاحبان کے عذاب نے ان کو آ پکڑا۔ آٹھویں بات، بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔ نویں بات، اس واقعے میں یقیناً نشانی ہے۔ 10ویں بات، ان میں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ 11ویں بات، تمہارا رب تو غالب اور مہربان ہے۔ بزرگان محترم، اصحاب ایکا کی بات چل رہی ہے، قوم شعیب کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت کچھ سمجھایا، بتایا ان کو کہ تم لوگ جو جن برائیوں میں ہو ان کو چھوڑو، ناپ تول پورا کرو، ڈنڈی مت مارو، لوگوں کا نقصان مت کرو، زمین میں فساد مت بچاؤ، لوگوں کو جو ہے چیزوں کے دینے میں نقصان مت کرو، یہ ساری چیزیں بتائیں، مگر قوم کے لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک نہ مانی، اور الٹا الزام حضرت شعیب علیہ السلام پر یہ کر دیا کہ انما انت من المسحرین، مسحرین
کہ تم پر تو بس جادو کر دیا گیا, تم جادو زدہ آدمی ہو جس کی وجہ سے تمہاری عقل میں فتور آ گیا ہے اور اس لیے اس قسم کی باتیں تم کر رہے ہو, نعوذ باللہ من ذالک. اور پھر قوم کے لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ وما انت الا بشر مثلنا, تم تو ہمارے جیسے ایک آدمی ہو. جب تم ہمارے جیسے آدمی ہو تو تم ہم کو چھوڑ کر تم کو کیسے نبی بنا دیا گیا, ہم کو چھوڑ کر تم پر کیسے وحی آتی ہے. وہی نظنک لمن الکاذبین, ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں. بس صاف طور پر ایک وقت کے نبی کو قوم کے لوگوں نے جھوٹا قرار دیا. اور پھر مطالبہ کیا حضرت شعیب علیہ السلام سے قوم کے لوگوں نے کہ اگر واقعی تم اللہ کے پیغمبر, جیسے کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہو, اور ہم اتنا تمہاری نافرمانی کر رہے ہیں, جھٹلا رہے ہیں, تمہاری بات کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں, تو پھر ایسی صورت پہ ہم پر تو عذاب آنا چاہیے تھا. اب تک تم ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دو, کوئی بادل کا ایک ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دو, اگر تم واقعی سچے ہو کر کے دکھاؤ. حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑی سادگی کے ساتھ اپنی اس جاہل قوم کو جواب دیا, ربی عالم بما تعملون, عذاب لانے کا معاملہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ میرا کام نہیں ہے. جو کام تم کر رہے ہو, جھٹلا رہے ہو نبی کو, رسول کو کی خلاف ورزی کر رہے ہو, الزام دھر رہے ہو کہ نبی جادو زدہ ہے, اس قسم کی باتیں تم کر رہے ہو, تو میرا پروردگار تو جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے واقف ہے, وہ جانے تم جانو. اگر وہ پروردگار چاہے گا تو تمہارے پر عذاب لائے گا. یہ عذاب لانے کا کام میرا نہیں ہے, میرا کام تو تبلیغ, میرا کام تو دعوت دینا ہے, میرا کام تو نصیحت کرنا ہے, میرا کام تو تم کو تمہاری خرابیوں سے اور برائیوں سے واقف کرنا ہے, تم کو حق کی طرف راستہ بتانا ہے, میرا کام یہ. مگر فکذبوا, قوم کے لوگوں نے جب بھی ان کی بات نہیں مانی اور جھٹلا دیا, نتیجہ کیا ہوا, فأخذهم عذاب یوم الظلہ, بس ان کے اوپر ایک سائبان کے عذاب نے ان کو آ پکڑا. قرآن مجید میں اس عذاب کی کیفیت کے سلسلے میں کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ سائبان کا عذاب کیا چیز ہے. قرآن مجید میں تو اس کی وضاحت نہیں ہے. البتہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ روایت مفسرین نے نقل کی ہے کہ اصحاب ایکا پر یعنی قوم شعیب کے اوپر ایک سخت گیر گرمی مسلط ہو گئی, سخت گرمی ان کے پر مسلط ہو گئی. اتنی سخت گرمی ہوئی کہ نہ ان کو مکان میں چین آیا اور نہ ہی مکان سے نکل کر باہر کہیں چین آیا, بہت سخت گرمی ہوئی. پھر ان کے پر ایک بادل آیا جس میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا تھی. لوگ دوڑ کر, قوم کے لوگ اس گرمی سے نکل کر وہ جو بادل کے نیچے ٹھنڈک تھی اس ٹھنڈک میں جمع ہو گئے. جب سارے لوگ اس ٹھنڈک کے نیچے, بادل کے نیچے آ گئے تو سب جمع جب ہو گئے تو پانی کے بجائے ان کے اوپر آگ برسی, آگ جس آگ نے سب کو جلا کر بھسم کر دیا. اللہ اکبر. اس سے بس اتنی تفصیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.